أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میں نے دو مختلف جگہوں کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں سے پہلی آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 17، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، خیر اور شر، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن برائی کے اسباب خود انسان اختیار کر لیتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت جس میں کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 20/3، جس میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اہل بیت پر، ائمہ پر، ساروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. جمعے کی اس خطبے میں ایک اہم بات جو ہمارے توحید سے جس کا تعلق ہے، اس ہندوستان، اس ملک میں ہم جیتے ہیں، ہزاروں سال سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے عقائد کفرانہ ہیں، کفریہ ہیں، مشرکانہ ہیں، اور جن کے تمام عبادتیں، جن کی ساری رسومات ایسے ہیں جو توحید سے ان کا کوئی میل نہیں ہوتا. ان کے ساتھ چونکہ ہم جیتے ہیں، اسی طرح ان کے کچھ عقیدے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر جاتے ہیں. ان کی کچھ عادتیں، خصلتیں، ان کی کچھ رسومات مسلمانوں کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل ڈھونڈتے ہیں. اس میں سب سے بدترین چیز، کچھ باتیں ہم نے گزشتہ جمعے کے خطبوں میں سنا رقیہ شرعیہ کے حساب سے، اسی میں سے اسی کا تعلق اس سے بھی ملتا ہے، وہ ہے کہ تعویذ کس کو کہتے ہیں. تعویذ کے معنی ہیں شر سے، برائی سے پناہ مانگی جائے. کوئی بھی تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس سے وہ پناہ مانگتا ہے. تو کہا کہ وہ کبھی قول سے ہوتا ہے، پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، یہ بھی تعویذ ہے. کبھی کوئی دھات کی شکل میں، کوئی گڑیا کی شکل میں، اور کوئی دھاگے کی شکل میں، کوئی کڑے کی شکل میں، کوئی تسبیح کی شکل میں، کوئی جوتے کی شکل میں، کوئی نعل کی شکل میں، کوئی ناریل کی شکل میں، جو کچھ لگا لیتا ہے یہ اسی سے متعلق ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہرے کپڑے میں لپٹا نارل مجھے بلا سے بچا دے گا، میرے کاروبار کی بندش کو کھول دے گا، یہ میرے دکان تک آتے آتے جو گاہک پلٹ جاتا ہے اس کو میرے دکان تک لائے گا.
اسی لیے وہ ناریل لپیٹتا ہے، کبھی نال ٹھونکتا ہے، کبھی ہاتھ میں ڈوری باندھ لیتا ہے، کبھی کڑا باندھ لیتا ہے، کبھی کالی گڑیا لگا لیتا ہے، کبھی پرانی ہنڈی کو الٹا دیتا ہے. کہتا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور لیٹسٹ نئے زمانے کے انداز میں کبھی کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر کبھی اوپر تسبیح لٹکا لیتا ہے. اور عقیدہ تو وہی ہے کہ یہ تسبیح، کبھی اس تسبیح کو آگے کر کے اپنے گلے میں خود ڈال لیتا ہے، بولا کہ یہ وہاں کہاں تک لٹکتی رہے گی، میرے گلے میں لٹک جائے. اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر کچھ نمبرات ہیں، الٹے سیدھے نمبرات لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے شر سے بچا سکتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت جس میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 پر 3، جس میں اللہ نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، ان ناریلوں پر نہیں، ان ڈوریوں پر نہیں، ان کالی گڑیا پر نہیں، اور ایسے تمام پرانے جوتوں چپلوں پر نہیں. ایسے وہ تم گھر بناتے ہو تو وہ جو شیطانی شکل کا کوئی مورت لگاتے ہو اس پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. اس آیت کی جب تفسیر علماء کرتے ہیں، سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسے کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے آدمی اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ، ایمان میں اگر گڑبڑ ہے تو اللہ پر بھروسہ کم ہے. جتنے سارے یہ ساری گندی واہیات چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان میں گڑبڑ ہے. ان کا ایمان اگر پورا ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ایسے صحابہ اور تابعین تھے کہ کسی کے ہاتھ میں انہوں نے تعویذ دیکھا تو فوراً نکال دیا، بولا اگر تم اس پر مر جاتے تو میں تمہاری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا. اب یہ نہیں پوچھا کہ وہ تعویذ قرآن سے ہے یا ہمارے مستند بابا کی ہے یا فقیر کی ہے یا پیر کی ہے، کس کی ہے یا منگل، ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں پوچھا. بولا کہ تمہارے ہاتھ میں تعویذ ہے اور نکال کر پھینک دیا. کہا کہ اس حالت میں اگر تم مر جاتے تو ہم تمہاری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے. اور بھی بہت سارے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے جن کے بارے میں کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں ہلکی سی تعویذ دیکھی، کہا کہ اسے نکال کر پھینک دیا. کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے مومن جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں. کیا ان کو اس آیت کا مطلب معلوم نہیں تھا؟ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ مشرکانہ عمل ہے؟ یہی بات اگر آج ہم دہراتے ہیں تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے کہاں کے مشرک، کہاں کے ہم باپ ماں پیٹ کے مسلمان، ہم کو آپ ایسا کہتے ہیں. ارے ہم کیوں نہ کہیں جب عمل ایسا ہو. آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر ہم مشرکوں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو دیکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 4 ڈورے بندھے ہوتے ہیں. وہی ڈورے ہم بھی بنتے ہیں، تو ہم ان کیوں نہیں کہیں کہ وہ جہنم جائے، جنت ہمارے لیے خاص ہو جائے؟ ایسا کیوں ہے؟ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہونی چاہیے اور ہمارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کی مختلف آیتیں کہتی ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. سورۃ یونس آیت نمبر 80 پر 4 اللہ تعالیٰ نے ہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو. تو دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ بیماریوں کی دفع کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علاج بتلائے ہیں. بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں بتلائی گئی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے تھے. جیسے گزشتہ خطبوں میں ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے، اپنے آپ پر دم کرتے تھے، حسن اور حسین پر دم کرتے تھے رضی اللہ عنہما، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے۔ 60 پر 3 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ پہنا، نہ کسی کو پہنایا، نہ کوئی چیز گھونٹ کر پیا، نہ کسی کو پلایا۔ 60 پر 3 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ انہوں نے کسی کو کوئی تعویذ دیا۔ یہ جو ہر گلی کے نکڑ پر، ہر مسجد کے چبوترے پر جو تعویذ دینے والے بیٹھتے ہیں، تعویذ دیتے دیتے وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، تعویذ خریدنے والے مال کی برکت میں خریدتے خریدتے یہ فقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ صاحب کل جو سائیکل پر گھومتے تھے آج لاکھوں کی گاڑی پر گھومتے ہیں، یہ مال و دولت کی برکت کے لیے تعویذ خریدتے رہے، بیچارے سڑک پر آ گئے۔ ایسے بہت سارے ہیں، ان کے دولت میں تو کوئی برکت نہیں ہوئی۔ تعویذ دینے والا وہ جو مکار تھا، جو تعویذ دیتا رہا، کہتا رہا، چہرہ دیکھتے کہنے لگا، ارے آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے، یہ لالی ہے، کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، ضرور دیکھو آپ کے گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسا تعویذ ملے گا جس سے سارا گھر، آپ کا سارا پریوار، سارا خاندان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، آپ کی ساری دولت ایک ایک کر کے ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کیا حال اس کا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، الا اعلم یا غلام اعلمک بکلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سناؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ کرے تو ساری کائنات کے لوگ مل کر تمہارے ساتھ اس خیر کو رد نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی نقصان کا فیصلہ کر دے تو سارے کائنات کے لوگ مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں، لیکن یہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 10 آدمیوں کی ایک مجلس، اللہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، 10 آدمیوں کا ایک گروپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت کیا، 9 آدمی سے بیعت کی، ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 10 آدمیوں سے تو بیعت لے لی، اس ایک آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم پر تعویذ بندہ ہے، اس کے جسم پر تعویذ بندہ ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اس آدمی نے خود اس تعویذ کو نکالا اور توڑ دیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس تعویذ کو نکال کر توڑ دیا، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی۔ دوستو، میں ایمانی اخوت کی بنیاد پر کہتا ہوں، ایک مومن بھائی ہونے کے ناطے کہتا ہوں، کتنے بھائی بہن مسلمان آپ کے ایسے ہیں، بہنیں ہیں، جن کی کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا ہے، جن کی کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا ہے، بچہ نہ پیدا ہو تو تعویذ ایسا، اگر بچہ پیدا ہونے میں اگر مشکلات پیش آئیں، ڈیلیوری میں ہو، حمل کے مراحل سختی سے آسانی سے گزرنے ہوں تو اس کے لیے تعویذ الگ، آسانی سے حمل کے لیے تعویذ الگ، نظر کے لیے تعویذ الگ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کسی ایسے آدمی کو جس کے ہاتھ پر تعویذ ہو، تو کیا حوض کوثر کا پانی اسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ملے گی؟ جو جیسا جیتا ہے ویسا اٹھایا جاتا ہے، ویسے مرے گا ویسے اٹھایا جائے گا۔ تو کتنے ایسے ہیں جو ہمارے بھائیوں کی تعویذ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اچھے خاصے لوگ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں تعویذیں لگی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تعویذیں لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیعت نہیں لی، اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ، اس کا سارا توکل اس تعویذ، اس ڈوری پر آ جاتا ہے، اس ڈوری پر آ جاتا ہے۔ یہ ڈوری کیا انسان کو بچائے گی؟ اس کی بیماریوں سے بچائے گی؟ اللہ ہے جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جس کی رحمت سے انسان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کو دور کرنے والا ہے۔ چلیے مانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ساری فقہی احادیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہیں،
وہ سارے اپنے مسائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں آتے تو کھنکارتے ایسے کہتے تاکہ بیوی یہ ہو جائے کہ گھر میں کوئی یعنی ان ایسی چیز نہ ہو کہ جسے دیکھتے ہیں ان کو برا لگے. یہ اچھی عادت ہے. ہمارے پاس سرپرائز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ آدمی بغیر اطلاع کے اچانک دھمک سے گھر میں پہنچ جائے, کہتا ہے کہ میں آپ کو سرپرائز دے رہا تھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر جاتے, کسی جنگ سے واپس لوٹتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات ہو جاتی تو باہر ہی رک جاتے, بولتے کہ نہیں تاکہ ہماری گھر والیاں تیار ہو جائیں, صاف ستھری ہو جائیں, تاکہ پہلے ولہرے میں شوہر دیکھے تو لگے نا کہ میری بیوی اتنی بدصورت ہے, اس کے کپڑے اتنے گندے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کھنکارتے اور پھر ہمارے گھر میں داخل ہوتے. تو وہ جیسے میرے گھر میں آئے تو انہوں نے میرے جسم پر ایک ڈوری دیکھی تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ حمرہ ایک طرح کی وبائی بیماری تھی, اس سے دم کر کے میں نے پہنا ہے. تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اسے نکالا اور توڑ دیا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا خاندان شرک سے پاک ہے. ہمارے گھر میں یہ ڈوریاں نہیں ہونی چاہیے, ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی فقہ کی ساری باتیں ہم مانتے ہیں, ہمارے سارے اکثر مسائل انہی سے مستنبط ہیں, لیکن اس معاملے میں اس حدیث کو لینے کو تیار نہیں. بولتے کہ نہیں, قرآن کی تعویذ چل سکتی ہے, یہ تعویذ نہیں چل سکتی ہے. یہ ساری باتیں نہیں کہا. آپ کسی بڑے عالم کا فتویٰ اٹھا لیجئے, شیخ صالح ابن عثیمین, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ بن باز علیہ الرحمہ, ساروں نے یہی فتویٰ دیا کہ تعویذ بھلے قرآن کی آیتوں پر منحصر ہو یا اس میں دوسرے عزازیل اخاخیل پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے ہیں, نمبر لگاتے ہیں, جیسے بھی ہو دونوں چیزیں منع ہیں. قرآن کی آیتوں والی تعویذ اس لیے منع ہے کہ ایک تو اس میں قرآن مجید کی آیتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, وہ تعویذ پہننے والا دوسرے کسی چیز کو ناپسند کرے گا, ارے قرآن ہے پیٹھ نہیں بتانا ہے, لیکن وہ تعویذ پہن کے آپ کہیں بھی چلے گئے, باتھ روم میں چلے گئے, جنابت کی حالت میں وہ تعویذ پہن لیے, کہا کہ یہ. اور دوسری چیز سد الذریعہ, یہ قرآن کی تعویذ چلتے چلتے کبھی بے قرآن کی تعویذ بھی ہو جاتی ہے. اس راستے کو بند کرنے کے لیے کہا کہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی, نہ یہ چلے گا نہ وہ چلے گا, اور آدمی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا. اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ الواہنہ یا رسول اللہ, اگرچہ کہ حدیث میں تدلیس یا ضعف ہے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہنہ ہے, یعنی کسی ایسی بیماری جو یعنی بازوؤں سے لے کر نیچے تک ہوتی تھی, پھیلتی تھی, اس بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فوراً اس کو نکال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ, گنڈوں, پلیتوں, اس طرح کی چیزوں کو, کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. انسان تو انسان, جانوروں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں سو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ دیکھو, ہر کسی اونٹ کے گردن میں تانت کی تعویذ اگر بندی ہوئی ہو, کوئی بھی تعویذ بندی ہوئی ہو تو اسے نکال دو. جانوروں کے گردنوں میں, جو اس زمانے مشرکین مکہ نظر بد کے لیے لگاتے تھے کہ جانور کو نظر نہ لگے, جانور کو نظر نہ لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکلوایا. انسان تو بڑی اچھی بات ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے پاک رہے. گرچہ کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے, لوگوں نے ترغیبیں دی ہیں کہ اس بیماری کے لیے, آج تو ہر بیماری کے لیے تعویذ ہے, بخار سے لے کر بڑی سی بڑی بیماری کے لیے تعویذ ہے, کاروبار کے ہر پرابلم کے لیے, ہر مشکل کے لیے تعویذ ہے. شاید دوا آپ کو میڈیکل شاپ میں نہ ملے, لیکن تعویذ لکھنے والے کے پاس ہر قسم کی تعویذ ملتی ہے, بس آپ کے مشکل کو بتانے کی دیر ہے.
جتنے پیسے آپ دیں گے اس حساب سے وہ تعویذ دے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں سعید بن جبیر، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ جو شخص تعویذ، کسی کی تعویذ کو کاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں کی ہاتھوں سے تعویذ کو کاٹیں، پہلے تو گھبرائے گا، یہ تعویذ میں کیسے کاٹوں؟ میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ تعویذ کاٹوں گا تو میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ تعویذ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پر آدمی کا بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کسی تعویذ کا استعمال نہیں کیا، نہ کسی کو تعویذ لکھ کے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو آپ بڑھ کر دیکھیے، آپ اس سے بھی دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے ہیں اپنے ہاتھوں میں کنکر، یعنی ایسی انگوٹھی پہنتے جس میں عقیق لگا ہوا ہو، کوئی کنکر یا پتھری لگی ہوئی ہو، بولتے کہ میرے اوپر آنے والی مشکل کو یہ پتھر معلوم کر لیتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، یا اس میں کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کعبہ مقدسہ میں پہنچتے ہیں اور حجر اسود سے کہتے ہیں، اے حجر اسود، اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ نہ تجھ میں نفع ہے نہ تجھ میں نقصان ہے، تو ایک پتھر ہے۔ دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا، یہ پتھر ہے جس کو ابو الانبیاء نے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے بناتے ہوئے لگایا، یہ وہ پتھر ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ اس پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ آپ یہ تبرک کی ڈوری، یہ نگینے کا پتھر، یہ عقیق کا پتھر، جسے یہ جو پیر ملا فقیر سجادہ نشین دیتے ہیں، بڑی عقیدت سے درگاہ کی چبوتروں سے لا لا کر اپنے ہاتھوں، کمروں میں، بغلوں میں باندھتے ہیں، یہ اس سے مقدس ہے؟ اس کی اس پتھر کے سامنے کوئی حقیقت ہے؟ دوستو عزیزو، سمجھنے کی دیر ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارے میں حمیت ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالی جس نے ہر مصیبت میں ہر کسی کو سہارا دیا، کہا فلا، ہے کوئی امن یجیب المضطر اذا دعا، ہے کوئی پریشان حال جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو جس نے بیماری سے نجات دی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے جس نے نکالا، موسیٰ علیہ السلام کو بحر تلاطم یعنی موجیں مارتے ہوئے سمندر سے چھوٹے بچے کو جس نے پار لگایا، وہ اللہ ہے جو تمہاری آفتوں کو دور کر سکتا ہے، تو میری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے، ہمارے کاروبار کی بندش کو ختم کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنا توکل اور بھروسہ اللہ پر بڑھائیے، ایسا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو آپ تب مانا جائے گا کہ آپ کا دل ایمان سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن کوئی سمجھے کہ یہ 5-10 روپے کی ڈوری یا ایسے فالتو قسم کی کاغذیں، یہ بعض میں تو بیڑی سگریٹ بھی لپیٹ کے لوگ تعویذ دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مصیبت میں آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائے، کیا کرے، جو کہتا ہے، جو کوئی مشورہ دیتا آدمی کرنے لگتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم نے گزشتہ خطبوں میں آپ کو رقیہ شرعیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ آدمی علاج کرے، نظر کا، جادو کا، آسیب کا، صحیح عامل کے پاس جائے جو خطاب و سنت کے طریقے سے پڑھتا ہو۔ جیسے ہمارے پاس رواج ہے کہ ہر اتوار کو اللہ جزائے خیر دے ہمارے یوسف صاحب آتے ہیں، بڑی سنت کے مطابق وہ پڑھتے ہیں۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو لے جاتے ہیں اور ایک گندا عامل بیٹھا ہوا ہے، بعض تو ننگی کر کے عورتوں کو تعویذیں لکھتے ہیں بولتا، اور بعض تو عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں جو ہم زبان سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض بالوں سے پکڑ کر انہیں مارتے ہیں، چھڑی سے اور سلاخوں سے، کہتے ہیں کہ ہم جن بھگا رہے ہیں۔
یعنی وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو مار رہا ہوں، یہ عورت ہے کہ مرد ہے. سر کے بالوں سے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ سارے ستون ہیں، سر کے بالوں سے خواتین بندھی ہوئی ہیں اور ان کو مار رہا ہے حیدرآباد میں. کہا کہ بولتے نہیں یہ جن بھگا رہا ہے. ایسی سی چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے. لیکن جس انداز سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس انداز سے آپ شفا تلاش کریں. میرے نبی نے جیسے شفا کی بات کہی، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت پڑھ کر دم کر رہی تھی. اس کو کہا عالجیہا بالقرآن، قرآن کی آیتوں سے اسے شفا دو، شفا قرآن کی آیتیں اس پر پڑھو. یعنی ایسی چیزیں کہا کہ قرآن ہی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں جس سے آدمی کو شفا ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو مروجہ قسم کی جو تعویذیں ہیں اس کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان الرقا والتمائم والتولہ شرک، بے شک یہ تمام چیزیں، یہ تیولا، یہ تعویذ گنڈے سارے کے سارے شرک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی دعائیں پڑھتے تھے آج آدمی ان دعاؤں کو بیان کرے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں، کبھی آدمی کہتا ہے کہ ارے کیا بات آپ کرتے ہیں، اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. پہلے ہم بیمار تھے، فلاں صاحب کے پاس گئے، انہوں نے تعویذ دیا، بڑا فائدہ ہوا، بڑا فائدہ ہوا. کیا ہر چیز جو فائدہ دیتی ہے اس کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ چیز حلال ہے؟ ایسا بول سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جھوٹ بول کر بچ جاتا ہے کلاس میں، بولتا ہے ارے بڑا فائدہ ہوا، جھوٹ بولا میں بچ گیا. اور ایک آدمی چوری کرتا ہے، بہت کم دنوں میں مالدار ہو گیا، بولا کہ مجھے چوری کرنے سے بڑا فائدہ ہوا، میں مالدار بن گیا. تو ہم کہیں گے چوری کرنا حلال ہے، جھوٹ بولنا حلال ہے، العیاذ باللہ. ہر وہ چیز جو کہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہی بات زینب نے کہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ ایک یہودی تھا، وہ منتر کرتا تھا، یہ جو آنکھ میں درد تھا وہ درد ختم ہو جاتا تھا. کہا کہ اے اللہ کی بندی، وہ تو شیطان تھا جو کوچا لگاتا تھا، اور جیسے وہ منتر ختم بولتا وہ کوچا لگانا بند کر دیتا اور تم کو لگتا کہ مجھے شفا ہو گیا. تو اسی لیے کہا کہ یہ جن، یہ جتنے ایسے قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو جادو منتر کرتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کی گندگیوں سے یہ سارے اعمال کرتے ہیں، تو میں پھر ایک بار عاجزانہ درخواست کروں گا، میری چند مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں، اللہ پر بھروسے کو بڑھائیں. اور اللہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے ساتھ اگر ایسا ہے کہ کسی طرح کی کوئی تعویذ، کوئی کڑا یا کوئی چین یا کوئی ایسا کڑا جس میں آیت الکرسی لکھا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی کڑا ہوتا ہے جس میں آیت الکرسی ڈیزائن سے لکھا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی تعویذ، یہ ساری کی ساری چیزیں تمائم میں آتی ہیں، بھلے وہ کتنے لیٹسٹ انداز میں بنی ہوں، ساری کی ساری چیزیں تمائم میں آتی ہیں. ان سے بچنے کی ہم کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. اور یہ ساری چیزیں اس کا سبب ہوتی ہیں انسان کی توہم پرستی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس میں پڑتا ہے. تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ایسے شرک سے ہم خود بچیں اور اپنے جتنے مسلمان ہیں ان کو بچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو. اے الہ العالمین جتنے موجود ہیں تمام پر اپنی رحمت فرما. اے الہ العالمین ایسے وہ تمام لوگ جو پریشانیوں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے الہ العالمین جتنے لوگ کساد بازاری کو لے کر، کاروبار کے نقصانات کو لے کر پریشان ہیں، اے الہ العالمین انہی مال و دولت میں برکت عنایت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، رحمت کے تیرے خزانے ان کے لیے کھول دے. اے الہ العالمین ہر مسلمان کو اس قابل بنا دے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اے الہ العالمین جتنے مسلمان
جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ اپنے نافرمان بچوں کو لے کر پریشان ہیں ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔